مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ قرآن کی آیت پڑھی آپ کے سامنے، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ زمانے کے لوگ، دنیا کے لوگ جتنے بھی اعتراضات کر لیں، چاہے وہ کتنی بھی کوشش کر لیں، لیکن قرآن کریم نہیں مٹ سکتا، قرآن کریم میں کوئی تبدیلی بھی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ قرآن کریم میں موجود مضامین، معانی، فصاحت اور بلاغت، یہ تو اہل علم کے سمجھنے کی چیز ہے، لیکن قرآن کریم کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، زبر زیر محفوظ ہے، نقطے محفوظ ہیں، یہ تو ہر عامل سمجھ سکتا ہے۔ عباسی خلیفہ گزرا ہے مامون رشید، اس دور میں علم کی مجلسیں ہوا کرتی تھی، مباحثے ہوا کرتے تھے، بات چیت ہوا کرتی تھی۔ اس مجلس میں ایک یہودی بھی شریک ہوا، عقل مند تھا، سمجھدار تھا، اس کی زبان میں فصاحت اور بلاغت تھی، بہت اچھی عربی بولتا تھا۔ مامون رشید نے دیکھا کہ یہ کوئی ممتاز اور سمجھدار آدمی لگ رہا ہے، مجلس ختم ہوئی تو اس کو بلایا اور کہا کہ تم اسرائیلی ہو، یہودی ہو؟ کہا جی ہاں۔ کہا مسلمان ہو جاؤ، ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، اور چلا گیا۔ 1 سال کے بعد پھر آیا وہ واپس، اور 1 سال کے بعد جب وہ آیا تو وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ مامون رشید نے پھر اسے بلایا اور کہا کہ 1 سال پہلے تو آپ ہی سے گفتگو ہوئی تھی، آپ منع کر رہے تھے کہ میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا یہاں سے جانے کے بعد میں نے دنیا میں جو مذاہب ہے، مذہب ہے، اس کی جانچ شروع کی، اور شروع کرنے کے بعد جب میں نے نتیجہ نکالا تو عجیب و غریب نتیجہ نکلا۔ کہا میں نے یہ کوشش کی، میں کیا کرتا تھا، چونکہ مجھے لکھنے کی عادت ہے، خوش نویس تھا، اچھا لکھتا تھا وہ۔ کہا میں نے جو ہے تورات کے اندر گڑبڑ کی، مطلب کوئی حرف بدل دیا، کوئی لفظ چینج کر دیا، کوئی ادھر کی ادھر کر دیا، سینٹینسز بدل دیے،
اور پھر اچھی لکھ کر 3-4 کاپی تورات کے بڑے بڑے ماہرین کو جا کر دی. انہوں نے بہت اچھے سے اس کو لے لیا, قبول ہو گئی. انجیل بھی اسی طریقے سے میں نے کی, انجیل والوں نے بھی اسے قبول کر لی. کہا جب میں قرآن کریم کے اندر حرف کو بدل بدل کر گیا, آیت بدلی, ادھر ادھر کر کے میں گیا, تو مسلمان کے پاس جب پہنچی تو اس نے چیک کیا اور کہا کہ یہ ہم نہیں لے سکتے, اس میں سب بدلا ہوا ہے. کہا فوراً میں سمجھ گیا یہی محفوظ ہے اور یہی صحیح مذہب ہے اور یہی آخری کتاب ہے اور یہی صحیح مذہب ہے. اس کے بعد میں مسلمان ہو گیا. اس سے انداز لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی حفاظت کس طریقے سے ہوئی ہے. 1450 سال ہو گئے, قرآن کریم کا ایک حرف بھی نہیں بدلا, ایک زبر زیر کچھ بھی چینج نہیں ہوا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. دوسری چیز, قرآن کریم جو نازل ہوا ہے, کل بتایا تھا دھیرے دھیرے نازل ہوا, 23 سال میں. کل ہم نے آپ کو بتایا تھا دوسری جتنی کتابیں ہیں وہ دھیرے دھیرے نازل نہیں ہوئی, وہ ایک ساتھ نازل ہوئی. جب وہ ایک ساتھ نازل ہوئی تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی. سمجھنے کی چیز ہے, تورات کی, زبور کی اور انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے حاملین کتاب پر ڈال دی. یعنی جو اس کتاب کو پڑھنے والے تھے, لینے والے تھے, جیسے یہودی ہے, عیسائی ہیں, ان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں, ان کو سونپا کہ آپ اس کی حفاظت کیجیے. اور قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے. یہ کیوں, یہ سمجھنا ہے. اس کی وجہ ہے ان لوگوں کو ذمہ داری سونپی, وہ جب تک ٹھیک رہے تب تک تورات بھی محفوظ رہی, زبور بھی محفوظ رہی, انجیل بھی محفوظ رہی. جیسے ہی ان میں بگاڑ آ گیا, جیسے ہی انہوں نے اس کے طریقوں کو چھوڑ دیا, اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا, تو پھر تورات بھی بدلنے لگی اور تورات بھی جیسی کی تھی ویسی نہیں رہی. زبور جیسی تھی ویسی نہیں رہی, انجیل جیسی تھی ویسی نہیں رہی, وہ چینج ہو گئی. لیکن قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری براہ راست اللہ تعالیٰ نے لی. اس کی وجہ ہے کہ جو پہلے قومیں تھیں, پہلے جو لوگ تھے, ان میں نبیوں کا سلسلہ جاری تھا. جب تک لوگوں نے کتاب کی حفاظت کی, کتاب پر عمل رہا, کتاب پر عمل کرتے رہے, تب تک نبی نہیں آیا. اور جیسے ہی چینجنگ آ گیا, بدلاؤ آ گیا, اللہ تعالیٰ نے پھر ایک نیا نبی بھیج دیا. پھر انہوں نے ان کے بگاڑ کو درست کیا. اس طریقے سے بگاڑ درست ہوتا رہا, بگاڑ درست ہوتا رہا, بگاڑ درست ہوتا رہا. نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا. لیکن جب آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے, تو چونکہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے. اس لیے کہ اس کے بعد کوئی نہیں آنے والا ہے, تو اب قیامت تک کے مسئلے اسی کتاب سے حل ہونے والے ہیں. تو اس کتاب کو محفوظ کرنا ضروری ہے. اگر اس کتاب کے اندر بھی رد و بدل ہو گیا, تبدیلی آ گئی, چینجنگ آ گیا, تو پھر قیامت تک کے لوگ اس مسئلے کو, پریشانی کو کیسے حل کریں گے جب اس کتاب میں ہی رد و بدل ہو گیا ہو. اس لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لے رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے. پھر اس کی حفاظت کیسے ہوئی؟ کسی بھی چیز کی حفاظت کے 2 طریقے ہیں. یا تو اس کو لکھ لیا جائے, یا اس کو سینے میں محفوظ کر لیا جائے. بڑی بات یہ ہے, اور اللہ کا کرشمہ ہے, اللہ کی قدرت ہے, کہ قرآن کریم لکھا بھی گیا اس زمانے میں جس وقت لکھنا ضروری تھا. اب تو لکھنے کی ضرورت نہیں, وہ تو محفوظ ہو چکا. لیکن جس زمانے میں لکھنے کی ضرورت تھی, لکھا بھی گیا اور سینے میں محفوظ کیا گیا, اور آج تک امت مسلمہ اسے سینے میں محفوظ کر رہی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. لکھا کیسے گیا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں تو قرآن کریم جیسے ہی وحی آتی, تو جو کاتبین وحی ہوتے, وحی لکھنے والے جو صحابہ تھے, ان کی بھی تعداد ہے. بعض لوگوں نے لکھا کہ اس وقت لکھنے والوں کی تعداد تقریباً 50-60 تھی, اور ان میں بھی 25 کے قریب صحابہ وہ تھے جو یہ وحی لکھا کرتے تھے. اور ان میں بھی مشہور یہ خلفائے راشدین ہیں, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی,
پھر ان میں حضرت معاویہ ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کئی صحابہ ہیں جو لکھنے والے تھے. جیسے ہی آپ پر وحی کی کیفیت ختم ہوتی تو آپ صحابی کو بلاتے، خاص طور پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہوتے، ان کو بلاتے اور پھر وہ انہیں محفوظ کرتے، اور صرف محفوظ نہ کرتے، سرکار کہتے پڑھیے کیا لکھا ہے، پھر وہ پڑھتے، کہا اس میں ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، صحیح لکھی ہے اس کو. یعنی اس کو آپ صحیح بھی کرواتے تھے اور اس کو اس طریقے سے محفوظ کیا گیا. کاغذ اس وقت کامیاب تھا، کاغذ کی ایجاد تو بہت بعد میں ہوئی ہے، لیکن اس وقت چمڑوں پر لکھا جاتا تھا، پتوں پر لکھا جاتا تھا. اسی طریقے سے جانور کی مونڈے کی شانے کی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا. آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے تو جس وقت وہ تلوار لے کر نکلے تھے اور کہا سر قلم کر دوں گا محمد کا، نعوذ باللہ، لیکن جب بیچ میں نعیم بن عبداللہ ملے اور کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تو جب اپنے گھر گئے تو حضرت فاطمہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، یہ گھر پر تھی، ان کے گھر ہی گئے. خباب قرآن پڑھا رہے تھے اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ حضرت عمر کی بہنوئی ہیں، حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ پڑھ رہے تھے. اور آپ جانتے ہی ہیں سورہ طٰہٰ کی وہ آیات پڑھی جا رہی تھی، تو اس وقت وہ جو لکھا ہوا تھا وہ بتایا گیا کہ یہ پڑھ رہے ہیں. معلوم ہوا لکھنے کا زمانہ تھا، اس وقت لوگ لکھتے تھے. جب بھی کچھ ہوتا، کسی کے پاس یہ آیت ہے، کسی کے پاس یہ سورت ہے، کسی کے پاس قرآن کا یہ ٹکڑا موجود ہے، کسی کے پاس یہ ہے. چونکہ ابھی قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں رہیں گے تب تک تو ایسا مسئلہ ہے نا کہ قرآن مکمل ہوا یہ نہیں کہہ سکتے. اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ آپ موجود ہیں، ابھی دوبارہ وہی آئے گی، ابھی وہی آ سکتی ہے، ابھی وہی آ سکتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آیت آئی تھی لیکن اب اس کا حکم منسوخ ہو گیا، اب اس کی ضرورت نہیں رہی، تو شاید اس کو قرآن سے نکالنا بھی پڑے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مصحف میں جمع تو نہیں کیا گیا، البتہ سب کے پاس لکھا ہوا موجود تھا. کسی کے پاس یہ موجود ہے، کسی کے پاس یہ موجود ہے، کسی کے پاس یہ موجود ہے. اور صحابہ کرام قرآن کریم کو حفظ بھی کرتے تھے ساتھ ساتھ. دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے لکھنے کا رواج تو تھا ہی تھا، اور اس طریقے سے سب لوگوں نے لکھ رکھا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس کے بعد دور آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جنگ پیش آئی ہے، جنگ یمامہ. جنگ یمامہ میں قرآن کریم کو حفظ کرنے والے کئی صحابہ شہید ہو گئے. ایک قول کے مطابق 70 صحابہ، 70 یعنی گجراتی کے 70 صحابہ. اسی طریقے سے بعض لوگوں نے کہا 700 کی تعداد میں شہید ہوئے. خیر 70 ہو یا 700 ہو، کئی صحابہ قرآن کریم کے حافظ شہید ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر دامنگیر ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر ایک رائے پیش کی. اور رائے کیا پیش کی؟ رائے یہ پیش کی کہ اگر اسی طریقے سے قرآن کریم کے حافظ دنیا سے جاتے رہے تو پھر قرآن کریم سینوں میں ہی چلا جائے گا. تو پھر ایسا نہ ہو کہ جیسے پہلی کتابوں کے ساتھ ہوا قرآن کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے کہ پھر وہی نہ ملے ہمیں. اس سے پتہ چلتا ہے قرآن کو جمع کرنے کی پہلی رائے دینے والے حضرت عمر تھے. لوگ کہتے ہیں حضرت عمر نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے بہت کچھ کیا. قرآن کریم میں 22 مقامات ایسے ہیں، قرآن کی آیتیں ایسی ہے جہاں حضرت عمر کی رائے تھی اور قرآن آسمان سے اترا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، لیکن چونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے تو اب کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اس سے انداز لگائیے حضرت عمر کا مقام کیا ہے. کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جس جگہ سے تم گزرتے ہو وہاں شیطان کبھی نہیں آتا. اس سے بھی انداز لگائیے حضرت عمر کے مقام کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے پیش کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ٹالتے رہے، کہنے لگے جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں.
ان کو اطمینان ہی نہیں ہو رہا تھا، جس کو اردو زبان یا عربی زبان میں شرح صدر کہتے ہیں، میں اس کو بول رہا ہوں، اطمینان نہیں ہو رہا تھا انہیں، سکون قلبی نہیں ہو رہا تھا، دل جم نہیں رہا تھا اس بات پر کہ کیسے لکھیں گے، وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ ایک بار منع کیا، بار بار رائے آتی رہی حضرت عمر کی، ٹالتے رہے، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو کھول دیا، یعنی اس فیصلے پر میں جم گیا کہ یہ کام ہونا چاہیے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، خوش نصیب صحابی ہیں، سرکار جب زندہ تھے اس وقت بھی یہ لکھتے تھے قرآن کو، اب جب لکھنے کی باری آئی، جمع کرنے کی باری آئی، اس میں بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور کہا کہ دیکھو حضرت عمر کی یہ رائے ہے اور اس طرح کا مسئلہ ہے، آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ سب لوگ جن لوگوں نے قرآن کریم لکھ رکھا ہے سب کے پاس سے جمع کر لو ایک جگہ اور اس کو ایک مصحف میں جمع کر دو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ حکم دیا، اس وقت مجھے ایسا لگا کہ اگر مجھے یہ حکم کرتے کہ ایک پہاڑ کو یہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ منتقل کر دو، یہ شاید میرے لیے آسان ہے، لیکن یہ بہت مشکل ہے کہ قرآن کریم کو جمع کرنا ہے لوگوں کے پاس سے لے کر۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے بھی ایسا ہی تھا، اللہ نے شرح صدر کر دیا مجھے، آپ بھی سوچ لو، کر لو، یہ کام کرنے کا کام ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل کو بھی اللہ تعالیٰ نے اطمینان دے دیا، سکون مل گیا، شرح صدر مجھے ہو گیا، پھر میں نے اس کام کے لیے تیاری شروع کی۔ میرے بھائیوں یہ آسان نہیں تھا، کئیوں کے پاس لکھا ہوا تھا، ٹکڑے ٹکڑے سب کو جمع کرنا تھا اور ایک مصحف میں لانا تھا، اسے دو پٹھوں کے بیچ میں اسے محفوظ کرنا تھا۔ کہتے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتے، خود بھی حافظ تھے قرآن کے، حضرت عمر حافظ تھے، اور حضرت زید بن ثابت کے پاس بھی قرآن کا اکثر حصہ بلکہ پورا حصہ لکھا ہوا موجود تھا، زیادہ تر لکھا ہوا موجود تھا، اور پھر دو گواہ۔ اتنی سب چیزوں کے بعد ایک آیت کو وہ لکھتے تھے قرآن میں، یعنی جمع کرتے تھے۔ سمجھ لیجئے لوگ کہتے ہیں کہ جیسا جیسا آتا گیا ویسا ویسا لکھتے گئے، اس لیے بعض لوگ جو اس وقت قرآن کریم کی جو ترتیب ہے، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اس کو لوگ کہتے ہیں یہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا جیسا جمع ہوتا گیا ویسا ویسا لکھتے گئے۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ جو جو جمع ہوتا گیا اس کو وہ ترتیب میں رکھتے گئے تو سب سے آخر میں حضرت زید بن ثابت کو کیا ملا؟ قرآن کی آیت ملی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ تو 11ویں پارے میں ہے، اور یہ 11ویں پارے میں ہے تو پھر جب ایسا ہی تھا کہ جو سب جیسا جیسا آتا گیا ویسا ویسا رکھتے گئے تو یہ آیت تو سب سے آخر میں ہونی چاہیے قرآن کی، لیکن یہ تو آخر میں نہیں ہے، بلکہ یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا سورہ انفال کے آخر میں۔ تو اس سے انداز لگائیے کہ کیا ہے یہ، اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے سورہ توبہ کے آخر میں ہے غالباً، اور اس سے یہ انداز لگا سکتے ہیں آپ کہ کیا مسئلہ ہے۔ معلوم ہوا کہ ایسا نہیں تھا جیسا لوگ سمجھ رہے تھے، بلکہ جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ویسا ہی محفوظ کیا گیا ہے۔ یعنی جیسے یہ آیت آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو اس صورت کے اندر رکھ دو، اس کو اس صورت میں رکھ دو، اس کو اس صورت میں رکھ دو، اس کو اس صورت میں رکھ دو، تو آپ اسی ترتیب سے رکھتے تھے اور قرآن کریم جیسا تھا ویسا ہی محفوظ آج تک چلا آ رہا ہے۔ بہرحال وہ ایک مصحف میں جمع کر دیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ مصحف تیار ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو مصحف تیار ہوا تھا اسی میں سے لوگ چیک کرتے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، چونکہ وہ محفوظ ہو گیا ہے، اور اتنی تیاری کے ساتھ کہ زید بن ثابت کا خود حفظ، خود ان کا لکھا ہوا، حضرت عمر حافظ تھے ان سے رائے لیتے،
اور پھر آخر میں 2 گواہ پیش کیے جاتے، تب جا کے اس کو قرآن کریم میں جگہ ملتی ہے۔ ایسا کرتے 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 ایسا ہو گیا، اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ کام پورا ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 500 شہر فتح کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 500 شہر فتح ہوئے ہیں۔ اس دور میں قرآن کریم کے لکھنے کا، جمع کرنے کا کوئی کام نہیں ہوا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے رائے دے چکے تھے اور اس دور میں نیا کوئی کام نہیں ہوا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، اس سے پہلے انہوں نے یہ قرآن کریم کا جو مصحف تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور والا، یہ حضرت حفصہ کو بھیج دیا۔ حفصہ جانتے ہیں کون ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ یہ ان کے پاس بھیج دیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مصحف رہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ 6 سال تک تو کچھ نہیں ہوا۔ آذربائیجان کی جنگیں ہو رہی تھی۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو جنگیں ہو رہی ہیں اور لوگ جو ہیں لڑ رہے ہیں، کس بات پر لڑ رہے ہیں؟ کس بات پر لڑ رہے ہیں؟ آپ انداز لگائیے۔ کہا کہ جو ہے قرآن کریم چونکہ 7 طریقوں سے پڑھا جاتا تھا، 7 طریقوں سے پڑھا جاتا تھا۔ اب 7 طریقوں سے پڑھا جانا سمجھتے ہیں؟ 7 قبیلوں کی زبانیں 7 طریقوں سے پڑھا جاتا تھا۔ جیسے مالک کو ملک پڑھا جاتا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے مستقل پڑھنے کا، 7 قراءت جس کو کہتے ہیں، تو پڑھا جاتا تھا۔ تو جو لوگ اپنا طریقہ پڑھتے تھے ان طریقوں کو اچھا سمجھا جاتا تھا اور دوسرے طریقوں کو غلط سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے لوگ لڑنے لگے، آپس میں جھگڑے ہونے لگے اور لوگ کہنے لگے یہی صحیح ہے وہ غلط ہے، یہی صحیح ہے وہ غلط ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آ کر کہ ایک کام کیجئے، ایسے رسم کے اوپر قرآن کریم کو جمع کر دیجئے تاکہ لوگ اس کے بعد یہ نہ کہیں کہ یہ صحیح یہ غلط۔ آپ اس کے لیے میٹنگ بلائی آپ نے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر تیار کیا۔ دیکھو زید بن ثابت تیسری مرتبہ بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ کہا کہ آپ اس کو لکھیے اور صحابہ کرام کا ذہن دیکھیے آپ کہ انہوں نے قرآن کریم کو اس طریقے سے لکھا کہ 7 قراءتیں اس میں شامل ہو گئی، 7 طریقے اس میں شامل ہو گئے۔ جو 7 قبیلوں کی زبانیں تھیں، میں اس کو اس طرح سمجھاتا ہوں، جیسے گجراتی میں پانی کو کئی طریقوں سے بولا جاتا ہے، پانی بھی بولتے ہیں، پانی بھی بولتے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں معنی میں کوئی فرق نہیں آتا، بولنا الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے۔ ایسے ہی گجراتی میں بھی کئی لوگ ہیں، وہرے سورت کے وہرے الگ، بھروچ کے وہرے الگ الگ طریقے، ہر ایک کی زبان الگ الگ، بولنے کا طریقہ الگ الگ۔ اس سے انداز لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم جو پڑھا جاتا تھا وہ 7 قبیلے الگ الگ طریقے سے کچھ الفاظ کو پڑھتے تھے، لیکن معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی، تو وہ پڑھا جاتا تھا، لیکن جو جس طریقے سے پڑھتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ تو پھر ایسا لکھا گیا، کہا کہ دیکھو اس کو اس طریقے سے لکھنا شروع کرو، اور ایسا صحابہ کرام نے لکھا کہ 7 قراءتیں اسی کے اندر آ گئی، نیا کوئی لفظ بڑھانا نہیں پڑے گا آپ کو۔ مالک کو میم الف کے ساتھ نہیں لکھا، میم پر کھڑا زبر ہے، وہ ہم نے بعد والوں نے لگایا ہے۔ اس طریقے سے لکھا کہ مالک بھی پڑھا جا سکتا ہے، ملک بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یحسبون یحسبون دونوں صحیح ہے۔ آپ قرآن کریم کو دیکھیں گے تو سب قراءتیں اس میں شامل ہو گئی۔ یہ صحابہ کرام کا دماغ تھا، ذہن تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نسخے تیار کروائے، وہ اس زمانے میں صحیح قول کے مطابق 6 نسخے تیار کروائے، 6 نسخے تیار کروائے۔ کوفہ بھیجا، بصرہ بھیجا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں بھی رکھا، بصرہ بھی بھیجا، شام بھی بھیجا، شام میں بھی بھیجا، اور مدینے میں ایک اپنے لیے رکھا، خود مصحف امام سے مشہور تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خود کا مصحف تھا، مکے میں بھی بھیجا۔ اب سمجھ سکتے ہیں 6 نسخے تیار کروائے تقریباً، اور الگ الگ علاقوں میں بھیج دیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر اس کے بعد پوری دنیا میں جو قرآن کریم چل رہے ہیں وہ انہی 6 نسخوں کی کاپیاں ہیں۔
فوٹو کاپیاں چل رہی ہے، اس کے بعد لوگوں نے لکھا 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 لکھا. ایک زمانہ تو ایسا رہا کہ قرآن کریم لکھتے تھے اور اسی پر ان کی کمائی ہوتی تھی. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہ خود قرآن لکھتا تھا اور لکھ کر کماتا تھا. آج بھی آپ چلے جائیں، اورنگزیب عالمگیر کا لکھا ہوا ایک پارہ دارالعلوم دیوبند میں موجود ہے، آج بھی موجود ہے. تو اس زمانے کا جو لکھا ہوا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا، وہ شام میں جو نسخہ بھیجا تھا وہ اخیر میں جو ہے کئی سالوں تک وہ محفوظ رہا. اب سوال یہ ہے کہ اس زمانے کے لکھا ہوا آج موجود ہے؟ تو زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا ہے اب موجود نہیں ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں 2-4 رکوع یا 2-4 صفحے آج بھی برسبن لائبریری لندن میں موجود ہے. بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ وہاں کی ایک جو بڑی لائبریری ہے وہاں یہ 2-4 صفحے موجود ہیں. بعض لوگوں نے کہا وہاں بھی نہیں ہے. لیکن سب کی الگ الگ رائے ہیں. خود خلاصہ اتنا ہے کہ اس زمانے میں اس طریقے سے اس کو محفوظ کیا گیا. 6 نسخے تیار کروائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تیار کر کے الگ الگ علاقوں میں بھیجا. یہ تیسرا دور ہے. اس کے بعد قرآن کریم کے اوپر لکھنے کا کوئی کام نہیں ہوا، یہاں پر پورا ہو گیا. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کتابت کے لیے کتنے کام ہو گئے. اس کے بعد ہم آپ کو چھوٹی سی بات دوسری بتاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن کریم سینوں میں بھی محفوظ ہوا اسی زمانے سے. آج تک سینوں میں قرآن کریم کو محفوظ کرنے والے لوگ موجود ہیں اور لاکھوں اربوں خربوں کی تعداد میں ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 3-4-5 سال کا بچہ بھی قرآن کریم حفظ کر لیتا ہے اور 75 سال 80 سال کا بوڑھا بھی قرآن حفظ کر لیتا ہے. یہ قرآن کریم کا اعجاز سمجھو، معجزہ سمجھو. اگر آپ 10-15 سال کے جوان لڑکے کو یوں کہے کہ آپ یہ کتاب اسکول کی ہے، اس کو یاد کیجئے، اس کو مشکل ہوگا اور یاد بھی اگر کر لے گا تو بہت جلدی بھول جاتے ہو. لیکن قرآن کریم کا اعجاز دیکھیے آپ کہ وہ چھوٹا سا بچہ جس کو اپنی خود کی زبان یاد نہیں ہو رہی ہے اور عربی زبان اس کی خود کی بھی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے وہ کیسا فرق پڑتا ہے اور کیسا یاد کر لیتا ہے. اس زمانے سے لے کر آج تک قرآن کریم کو حفظ کرنے والے لوگ موجود ہیں اور سینوں میں محفوظ ہوتا چلا آیا. جس کے سینے میں قرآن ہے، جیسے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے، جس کے سینے میں قرآن ہوگا اللہ تعالیٰ اس سینے کو کیوں محفوظ نہیں فرمائیں گے؟ اس سینے کو بھی محفوظ فرمائیں گے، اس کی بھی حفاظت فرمائیں گے. جس زمانے میں قرآن اترا تھا اس زمانے میں قرآن تجوید کے ساتھ پڑھا جاتا تھا، اس لیے جو حافظ تھے وہ قاری بھی ہوتے تھے. اس لیے اس زمانے میں حافظ قرآن کو قاری کہا جاتا تھا، قاری قرآن، قاری قرآن. لیکن پھر ایک دور ایسا آیا کہ قرآن کو تجوید سے پڑھنے والے الگ لوگ ہو گئے اور حفظ کرنے والے الگ لوگ ہو گئے. کم لوگ ایسے تھے جو حفظ بھی کرتے تھے اور قاری بھی ہوتے تھے، وہ کم ہوتے تھے. اس لیے حافظ الگ ہو گیا، قاری صاحب الگ ہو گیا. ضروری نہیں ہے کہ جو قاری صاحب ہو وہ حافظ بھی ہو اور جو حافظ ہو وہ قاری صاحب بھی ہو، ایسا ضروری نہیں ہے. اس لیے آج کے دور میں جو قاری ہوگا ہو سکتا ہے وہ حافظ نہ ہو لیکن قاری ہے وہ. لیکن ایسا بھی ہوگا کہ جو حافظ ہے ہو سکتا ہے وہ قاری نہ ہو، اس لیے کہ حافظ ہے لیکن قرآن تجوید سے نہیں پڑھتا ہے، عمدگی سے نہیں پڑھتا ہے. تو اس زمانے میں یہ 2 لفظ الگ الگ ہو گئے. جو اس زمانے میں قاری کہا جاتا تھا وہ اقرأ سے نکلا تھا، یہ قاری اقرأ بسم ربک الذی سے. اور اس زمانے میں جو حافظ اس کو کہا جاتا ہے یہ بھی لحافظون سے نکلا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. یہ حافظون یہ حافظ کی جمع ہے، حافظون یہ حافظ کی جمع ہے، اسی سے یہ لفظ نکلا ہے. تو آج قرآن کریم کو محفوظ کرنے والے بہت ہیں اور کم سے کم 3 دن میں بھی قرآن حفظ کیا ہے. 3 دن میں بھی قرآن حفظ کرنے والے لوگ رہے، 7 دن میں بھی رہے، مہینے میں بھی رہے، سال میں بھی رہے، 6 مہینے میں بھی رہے اور 2-3 سال کے تو آپ کو علاقوں میں ایک بھرمار مل جائے گی. لیکن آپ کو بتاتا ہوں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. ان کے بارے میں ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے تو امام ابو حنیفہ کا اصول تھا کہ میرے پاس پڑھنا ہو تو قرآن حافظ ہونا ضروری ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے. سنیچر کے دن آئے تھے، حفظ کرنے گئے اور دوسرے سنیچر کو آ کر بیٹھ گئے. دوسرے سنیچر کو جب آئے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا آپ کو میں نے کہا تھا قرآن حفظ کر کے آنا ہے؟ تو الحمدللہ حفظ کر کے آیا.
ایک ہفتے میں قرآن حفظ کر کے آئے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 20 یا 22 جگہوں سے سوالات کیے، ایسے زبردست جواب دیے کہ دنگ رہ جائیں سے۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ 7 دن میں قرآن حفظ کیا۔ اور مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے اپنی کتاب تراشے میں، اور ویسے بھی علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے کہ ابن ہشام کلبی نام کے ایک شخص تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہے کہ جو ہے انہوں نے قرآن کریم یاد کرنا شروع کیا تو 3 دن میں قرآن حفظ کر لیا، 3 دن میں قرآن حفظ کر لیا۔ ان کے بارے میں ایک عجیب بات اور لکھی، عجیب بات لطیفہ ہے، کہا کہ 2 کام میں نے ایسے کیے جو کوئی نہیں کر سکا اس کا۔ کہا ایک تو یہ کہ قرآن حفظ کرنے بیٹھا تو 3 دن میں قرآن حفظ کر ڈالا، اور دوسرا کیا؟ دوسرا تھا کہ ایک مشت سے زائد داڑھی کاٹنے کا حکم ہے کہ ایک مشت سے زائد کو کاٹ لیا جائے۔ کہا جب داڑھی کاٹنے بیٹھے تھا اوپر سے کینچی چل پڑی تو وہی کٹ گئی، اوپر سے کینچی چل پڑی تو وہ پوری داڑھی ہی کٹ گئی، نیچے سے کاٹنے کی تھی اوپر سے کٹ گئی۔ یہ کہنے لگے کہ کوئی نے نہیں کیا، ویسے ان کا نام آ گیا ہے، ایسے اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جن سے ہوا ہوگا، لیکن ان کا نام کتابوں میں آ گیا ہے۔ بہرحال مجھے صرف اتنا بتانا ہے 3 دن میں کتنی بڑی بات ہے، کیسا افضل ہوگا کہ انہوں نے پورا قرآن 3 دن میں حفظ کر لیا۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کس نے نہیں سنا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالنے والوں میں بہت بڑے عالم حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے کے لیے نکلے تو اس زمانے میں کشتی سے حج ہوتے تھے، آج بھی شاید بوڑھے ایسا بتا سکتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا اسٹیمروں میں حج کرتے تھے، کشتیوں میں حج کرتے تھے، 4-4 5-5 مہینے 6-6 مہینے سال گزر جاتے تھے کا حج ہوتا تھا اس زمانے میں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حج میں نکلے تو وہ کشتی کے اندر اسٹیمر میں کوئی حافظ ہی نہیں تھا اور رمضان کا مہینہ تھا، تو تراویح پڑھانے کا مسئلہ آ گیا کہ کون پڑھائے گا، کیا ہوگا، حافظ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1.25 پارہ یاد کرتے اور رات کو تراویح میں پڑھاتے، حافظ نہیں تھے وہ، روزانہ 1.25 پارہ یاد کرتے۔ 27ویں رات کو قرآن بھی مکمل ہوا اور حضرت نانوتوی بھی حافظ ہو گئے۔ ایسے لوگ تھے، 1 مہینے میں 27 دن میں قرآن کریم حفظ کیا۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں تھے جنہوں نے قرآن کے پیچھے اتنی محنتیں کی۔ بہرحال باقی آپ لاک ڈاؤن کے زمانے میں آپ خبریں پڑھی ہوگی، 6 مہینے میں اس بچے نے قرآن حفظ کر لیا، 3 مہینے میں اس بچے نے قرآن حفظ کر لیا۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ آج بھی آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے کیسے بہترین قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ سینوں میں محفوظ ہیں۔ دنیا قرآن کریم کو جلا رہی ہے، ختم کر رہی ہے، ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ جلا دیں گے۔ ارے پوری دنیا کے قرآن کریم آپ جلا دیجئے، لیکن سینوں سے آپ قرآن کریم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ ایک لمبی کھیپ ہے، ایک بڑی تعداد ہے، اور مشرکین نے، کافروں نے، دوسروں نے بہت کوششیں کی قرآن کریم کو ختم کرنے کی، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، جتنا آپ دبائیں گے اتنا ابھرے گا، جتنا آپ دبائیں گے اتنا ہی ابھرے گا۔ آج اتنے سال ہو گئے، اتنا سب ہو گیا، 1450 سال ہو گئے جہاں ہم نے حضرت عمر کے بارے میں سنا تھا کہ وہ قرآن سن کر دنگ رہ گئے اور ایمان لے آئے دیکھ کر، جہاں ہم نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا تھا، سرکار کے منہ سے سورہ طور سنی تھی اور ایمان لے آئے۔ جب وہ گئے مغرب میں آپ پڑھ رہے تھے سورہ طور تو وہ سن کر ایمان لے آئے۔ آج بھی کمی نہیں ہے، آج بھی لوگ قرآن سن کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں 80% لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم کو سن کر، سمجھ کر، دیکھ کر ایمان لاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ قرآن کریم جیسے برکت کی کتاب ہے، اس سے کہیں زیادہ ہدایت کی کتاب ہے، اس سے لوگوں نے ہدایت حاصل کی ہے۔ تو قرآن پڑھیے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جس گھر میں قرآن کریم دیکھ کر پڑھا جاتا ہو اس گھر میں کبھی فتنہ نہیں آئے گا، اس گھر میں کبھی فتنہ نہیں آئے گا۔ آج رمضان میں قرآن کھولتے ہیں، رمضان ختم ہوا قرآن تاقچوں میں رکھ دیتے ہیں، سال سال تک لوگ قرآن کریم کو اٹھاتے نہیں ہیں۔ جو قوم قرآن بھول جائے گی، جو قوم قرآن کو نہیں دیکھے گی، جس گھر میں قرآن کھولا نہیں جائے گا وہ گھر ویران ہوگا، اجاڑ ہوگا، برباد ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم کو خوب پڑھنا چاہیے، خوب تلاوت کرنی چاہیے۔ کل بتایا تھا قرآن کی پہلی آیت اقرأ ہے،
تو قرآن کی آخری آیت کون سی ہے؟ اس بارے میں علماء نے لکھا ہے. بعض لوگوں نے کہا الیوم اکملت لکم ہے، بعض لوگوں نے کہا اذا جاء نصر اللہ، یہ تو پوری صورت ہے. لیکن سب سے زیادہ راجح قول یہ ہے آپ کی وفات سے 9 دن پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ آخری آیت ہے. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ سورہ بقرہ کی 281 نمبر کی آیت ہے. پھر قرآن کریم میں مکی اور مدنی لکھا جاتا ہے. آپ قرآن کھولیں گے تو آپ کو سورت کے ساتھ مکیہ یا سورت کے ساتھ مدنیہ لکھا ہوا ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مکی کا مطلب ہوتا ہے ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی. اب ہجرت سے پہلے کتنے سال رہے اللہ کے رسول؟ مکے میں کتنے سال رہے؟ 13 سال. مکے میں کل کتنے سال رہے؟ 53 سال، 53 سال. اس میں سے نبوت کے بعد مکے میں کتنے سال رہے؟ 13 سال. 13 سال جو کچھ قرآن نازل ہوا اس کو کیا کہا گیا؟ مکی. یاد رکھیں. اور یہ 13 سال میں چاہے آپ طائف گئے ہوں، طائف مکہ میں نہیں آتا، طائف میں قرآن نازل ہوا تب بھی وہ مکی. طائف میں نازل ہوا ہو، مکے سے باہر کہیں نازل ہوا ہو، چاہے آپ معراج میں گئے تھے، مکی زندگی میں ہی گئے تھے آپ معراج میں، تو وہاں مسجد اقصی میں وہاں قرآن نازل ہوا ہو، کہیں بھی قرآن نازل ہوا ہو، ہجرت سے پہلے نازل ہوا تو مکی، اور ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ مدنی ہے. چاہے ہجرت کے بعد آپ مکے بھی آئے ہیں، فتح مکہ بھی ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے، لیکن جہاں جہاں قرآن نازل ہوا ہجرت کے بعد وہ سب کو کیا کہا گیا ہے؟ مدنی کہا گیا ہے. اس کو مدنی کہا گیا. مکی صورتیں کتنی ہیں؟ مدنی صورتیں کتنی ہیں؟ کل کتنی صورتیں ہیں؟ یہ بھی آپ کو معلوم ہے 114 صورتیں ہیں. کل 114 صورتیں ہیں، اور 114 صورتوں میں مکی کتنی ہیں اور مدنی کتنی ہیں؟ مکی صورتیں 86 ہیں 86، اور مدنی صورتیں 28 ہیں. یہ زیادہ ایک قول ہے، دوسرا قول بھی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ یہی بیان کرتے ہیں. اس کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ لکھا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیات ہے 286، 286 آیات ہے سورہ بقرہ کی. اگر آپ شروع کے 28 دیکھو تو یہ مدنی ہے، اور بعد کے 86 دیکھو تو یہ مکی ہے. اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ بتایا جاتا ہے. بہرحال یہ مکی اور مدنی صورتوں کی تعداد ہے. اور مکی صورتوں میں توحید کا مضمون زیادہ ہے. اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسالت برحق ہے، اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے. اسی طریقے سے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ زیادہ تر مضامین کس میں بیان کیے گئے ہیں؟ مکی صورتوں میں. اور جب مدینے کا مسئلہ آیا، مدنی صورتیں جتنی ہیں وہاں جا کر معاملات، احکام، یہ سب صورتیں اس میں آئی ہے، وہ سب باتیں اس میں آئی ہے. ہم دھیرے دھیرے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کریم کے مکی صورتوں میں مضامین کیا ہے، مدنی صورتوں میں مضامین کیا ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم کے ساتھ جس کا بھی رشتہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے اونچے مقام پر پہنچا دیا. یہ آخری بات، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. قرآن کریم کے ساتھ جس کا رشتہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اونچے مقام پر پہنچایا. مثلا قرآن کریم جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اترا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو تمام فرشتوں کا سردار بنا لیا. قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا، قلب اطہر پر اترا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام نبیوں کا سردار بنا لیا. قرآن کریم مکۃ المکرمہ میں اترا تو فرمایا مکہ کیا ہے؟ مکے میں پڑھی جانے والی ایک نماز کو اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب رکھا. قرآن کریم مدینے میں اترا، فرمایا کہ وہاں ایک نماز پڑھی جائے گی 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا. دیکھیے قرآن کے ساتھ جس کا رشتہ جڑتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا بنایا. فرمایا قرآن شب قدر میں اترا تو اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو تمام راتوں کا سردار بنا دیا. قرآن کریم رمضان میں اترا تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کو تمام مہینوں کا سردار بنا دیا. قرآن کریم مسجد اقصی میں اترا تو مسجد اقصی میں بھی پڑھی جانے والی نماز کو کئی نمازوں کے برابر ثواب کا درجہ بتایا. تو قرآن کریم کے ساتھ جس کا رشتہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اونچا بنایا. ہم جب انسان ہیں، مسلمان ہیں، ہم بھی قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، پڑھتے رہیں گے. قرآن تمام ذکروں کا سردار ہے، سید الاذکار ہے.
سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، ان سب سے بھی اونچا درجہ قرآن کریم کی تلاوت کا ہے۔ نماز میں قرآن پڑھا جائے اس سے بڑا درجہ کسی کا نہیں، لیکن نماز سے ہٹ کر بھی قرآن کی تلاوت کی جائے، ہر حرف پر 10 نیکی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، صرف الف پڑھا 10 نیکی ملی، لام پڑھا 20 ہو گئی، میم پڑھا 30 نیکی ہو گئی۔ اتنا آسان کہ پڑھتے چلے جاؤ، نیکیاں لیتے چلے جاؤ، لیکن لینے والے کہاں ہیں؟ پڑھنے والے کہاں ہیں؟ تلاوت کرنے والے کہاں ہیں؟ قرآن دیکھنے والے کہاں ہیں؟ قرآن کی زیارت کرنے والے آج نہیں ملتے ہیں۔ کتنے جوان ایسے مل جائیں گے 4 مہینے ہو گئے قرآن دیکھا نہیں، 8 مہینے ہو گئے دیکھا نہیں ہے، اس کو زیارت نہیں ہوئی اب تک۔ میرے بھائیوں، یہ اتنی اچھی کتاب، آسمانی کتاب، زندہ اور جاوید کتاب، جس کے مسئلے آج تک نہیں قیامت تک اس سے ہی مسئلے حل ہوتے رہیں گے، اور قرآن کریم کے معارف کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ قرآن کریم سے لوگ خزانے نکالتے رہیں گے، اور ہر سال نکالیں گے، ہر دور میں نکالیں گے۔ علماء نے بھرمار کر دی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر دیکھنا شروع کی، پوچھا کتنی تفسیر کا مطالعہ کیا؟ کہا 2 لاکھ تفسیر کا مطالعہ کیا ہے قرآن کریم کی۔ دیکھیے کتنا پڑھا ہوگا، لوگوں نے کتنا لکھا ہے قرآن کریم کے بارے میں، لیکن ہم ہیں کہ عمر کے کتنے سال گزر گئے، قرآن سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، دیکھنے کے لیے وقت نہیں، تلاوت کے لیے وقت نہیں۔ میرے بھائیوں، یہی درخواست ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن میں کتنی آیات ہیں؟ فرمایا 6236 آیات ہیں۔ اس کو یاد رکھیں، یہ کوفیین کی تعداد ہے۔ کوفی تعداد کے مطابق 6236 آیات ہے قرآن کریم کی۔ اور جو ہے احکام کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ اوامر اتنے ہیں، نواہی اتنے ہیں، اس میں اتنے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن کریم کی مشہور 6666 آیات ہیں۔ یہ مشہور بات ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک یہ پورا قرآن ہے۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ نچوڑ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ اور سورہ فاتحہ کا نچوڑ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ کیا ہے؟ با۔ اور با کا خلاصہ کیا ہے؟ نقطہ۔ اور نقطہ کیا کہتا ہے؟ میں کچھ نہیں ہوں، یعنی سب کچھ کرنے کے بعد بھی میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل تو قرآن ہے۔ اور قرآن شروع ہوتا ہے با سے اور ختم ہوتا ہے ناس کی سین پر، دونوں کو ملائیں تو بنتا ہے بس، یعنی قرآن آپ کے لیے بس ہے۔ اور بس کو الٹو تو بنے گا سب، یعنی سب کچھ قرآن کریم میں ہے۔ یہ انداز لگا سکتے ہیں آپ، قرآن کریم کا نچوڑ ہے۔ سورہ فاتحہ ہر نفل میں، ہر سنت میں، ہر فرض میں پڑھی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورا قرآن تو میرا بندہ کیسے ہر نماز میں پڑھ پائے گا؟ ہر نماز میں اللہ نے سورہ فاتحہ رکھ دی تاکہ پورے قرآن کا خلاصہ وہ ہر نماز میں پڑھتا چلا جائے، پورے قرآن کا خلاصہ ہر نماز میں وہ پڑھتا چلا جائے۔ بہرحال یہ چند بکھرے مضامین تھے، ضروری تھے کہ قرآن کریم کی معلومات ہمیں ہونی چاہیے۔ قرآن کیا ہے، کیسا ہے، کیسے نازل ہوا، کیسے جمع ہوا، کس طریقے سے ہوا، اس میں کتنی آیات ہے، مکی مدنی کیا ہے، یہ چند چیزیں جمع کی تھی، وہ آپ کے سامنے پیش کی۔ آئندہ کل سے انشاءاللہ تعالی سورہ تغابن جو ہے قرآن کریم صحابہ کرام کس طریقے سے پڑھتے تھے اس کی تمہیدی گفتگو کر کے، چونکہ صحابہ کرام کتنے دنوں میں قرآن پورا کرتے تھے اور کیا تعداد تھی، اور سورہ تغابن کیا ہے، اس کے مضامین پر انشاءاللہ تعالی آئندہ کل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سمجھنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی، قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں، کوئی سوال ہو؟ درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم ارزقنا تلاوة القرآن وحلاوة القرآن وطراوة القرآن۔ اللهم نجنا من النار بالقرآن
وادخلنا الجنت بالقرآن. یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، پریشانیاں دور فرما، عافیت کے فیصلے فرما. یا اللہ یہ بیٹھنے کو قبول فرما، سننے کو قبول فرما، قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری زبانوں کو ذاکر بنا، قلب کو شاکر بنا، بدن کو صابر بنا، جسم کو تیرے احکام پر عامل اور ناظر بنا. یا اللہ رمضان کے دن دھیرے دھیرے گزرتے جا رہے ہیں، یا اللہ اس کی قدردانی نصیب فرما. یا اللہ رمضان کے بقیہ دنوں کی قدردانی نصیب فرما. یا اللہ کچھ حصہ جا چکا ہے، جو بقیہ حصہ باقی ہے یا اللہ وہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. یا اللہ اس کی قدردانی نصیب فرما. یا اللہ یہ مقبول گھڑیاں ہیں، تیرے بہت سارے نیک بندے دعائیں مانگ رہے ہوں گے. کوئی حرم میں ہوگا، کوئی مدینے میں ہوگا، کوئی طواف کرتے ہوئے دعا مانگ رہا ہوگا، کوئی ریاض الجنہ میں دعائیں مانگ رہا ہوگا. یا اللہ تیرے مقبول بندے دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما. یا اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، وقت آخر ہو کلمے والی موت نصیب فرما. یا اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما برحمتک یا ارحم